بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 54 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الطعام وبعد ما یفرغ منہ، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے ان کلمات کے ذکر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں قول سے مراد مطلق ارشاد یا کوئی بات اور گفتگو مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اذکار، وہ دعائیں ہیں جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھے۔ اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز اور حمد و شکر پر اختتام یہ کھانے کے آداب میں سے ہیں، یعنی کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا یہ اس میں شامل ہے، اس کے آداب میں شامل ہے۔ اور پانی کا حکم بھی کھانے کی ہی طرح ہے، بلکہ وہ کھانے ہی کی ایک قسم ہے۔ تو اس حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے 7 احادیث اس باب میں ذکر فرمائی ہیں۔ تو پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لحيئة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت قتیبہ بن سعید نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسے لحیہ نے یزید بن ابی حبیب کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے یہ روایت راشد بن جندل سے روایت کی۔ انہوں نے یہ روایت حبیب بن اوس سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے سنی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا۔ میں نے آج جیسا کھانا کہ جو ابتدا میں یعنی کھانے کے شروع کے وقت نہایت بابرکت معلوم ہوتا ہوا اور کھانے کے ختم کے وقت بالکل بے برکت ہو گیا ہو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے حیرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں بسم اللہ کے ساتھ کھانا شروع کیا تھا اور آخر میں فلاں شخص نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھایا، اس کے ساتھ شیطان بھی شریک ہو گیا۔ دیکھیے حدیث کا مضمون ترجمے سے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت جو برکت تھی وہ کھانے کے آخر کے وقت نہیں باقی تھی، بلکہ بے برکتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے حیرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ کیف ھذا، یہ کیا کیفیت ہے؟ مطلب یہ کہ ہمیں اس کی حکمت اور اس کا سبب بتائیے کہ ہمارے کھانے کی ابتدا کے وقت تو کھانا بہت بابرکت اور زیادہ تھا اور پھر آخر میں تھوڑا اور بے برکت کیوں ہو گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اِنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَكَلْنَا، کہ ہم نے ابتدا میں کھاتے وقت بسم اللہ کہی تھی۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صرف بسم اللہ سے سنت تسمیہ حاصل ہو جاتی ہے، ہاں البتہ الرحمن الرحیم کے بڑھا دینے سے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اکمل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے حدیث میں جو یہ شیطان کا کھانا ذکر کیا گیا ہے تو شیطان کا کھانا جمہور علماء کے نزدیک حقیقت پر محمول ہے اور اس میں کوئی محال بھی نہیں ہے۔
کہ شیطان کھاتا پیتا ہو، تو اس حدیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، وہ اس وجہ سے کہ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر فقط اتنا ہی کلمہ یعنی صرف بسم اللہ پڑھے تب بھی کافی ہے، لیکن بہتر اور احسن یہی ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو ان کو بھی یاد آ جائے۔ یہاں اس حدیث پر ایک اشکال ہوتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت دسترخوان پر جب ایک بسم اللہ پڑھ لے تو وہ سب کے لیے کافی ہے، تو پھر جب یہ شخص آیا جو بعد میں آیا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو بے برکتی کیوں ہوئی؟ کیوں پہلے سے بیٹھی ہوئی جماعت کی بسم اللہ اس کے لیے کافی نہیں تھی؟ تو شارحین حدیث اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے، یعنی جماعت کھانے سے فارغ ہو گئی، پھر وہ شخص آ کر بیٹھا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے میں بے برکتی آ گئی۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا شیطان اس کے ساتھ ہی آیا تھا، اس لیے ہماری بسم اللہ کہنا اس پر مؤثر نہیں رہی، اور خود اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں، تاکہ اس کا تسمیہ اس کے شیطان کے کھانے کے ساتھ رکاوٹ بن جاتا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ایک کا پوری جماعت کے لیے اس وقت کافی ہوگا جب بسم اللہ پڑھتے وقت پوری جماعت حاضر ہوگی۔ تو چونکہ یہ شخص بعد میں آیا تھا اور جماعت کے کھانے کے ساتھ بسم اللہ کے وقت یہ موجود نہیں تھا، تو جماعت سے پہلے سے پڑھی ہوئی تسمیہ اس غیر حاضر انسان کے کھانے میں شیطان سے رکاوٹ بننے کے لیے مؤثر نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل الأقيلشي عن عبد الله بن عبيد بن أمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى على طعامه فليقل بسم الله اولها وآخرہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ روایت یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کی، ان کے پاس یہ روایت ابو داؤد نے بیان کی، ان کے پاس ہشام دستوائی نے بدیل اقیلی کے واسطے سے بیان کی، انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن عمیر سے نقل کی، انہوں نے اسے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے درمیان جس وقت یاد آئے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ لے۔ لام کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اولھا و آخرہ، یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے وقت آدمی تسمیہ بھول جائے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کھانے کے درمیان جس وقت بھی یاد آ جائے، اگرچہ آخری لقمہ ہی لے رہا ہو، یعنی ایک شخص کو شروع کھانے میں بسم اللہ کہنا بھول گیا اور پھر اس کو کھانے کے دوران یاد آیا تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے، تو یہ اسی برکت تسمیہ کے لیے کفایت ہے جو شروع میں بھول گیا تھا۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کھانا شروع کیا مگر بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، جب اس نے آخری لقمہ اٹھایا تو اس وقت اسے یاد آیا اور اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا کہ شیطان لگاتار اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کے پیٹ میں جو کچھ تھا اس نے قے کر دیا۔ تو اس سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ بسم اللہ چھوڑنے کی وجہ سے جو برکت چلی گئی تھی، یعنی وہ شیطان کے پیٹ میں امانت تھی، تو جب اس شخص نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ دوبارہ لوٹ آئی، یعنی کھانے میں دوبارہ لوٹا دی گئی۔
अगली हदीस की इबारत देखिए, वबी क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न सब्बाह अल-हाशिमिश्शु अल-बसरिश्शु क़ाल हद्दसना अब्दुल आला अन मअमरिन अन हिशाम इब्न उरवता अन अबीही अन उमर इब्न अबी सलमता अन्नहु दखल अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंदहु क़आमुन फ़क़ाल उदनु या बुनय्या फ़सम्मिल्लाहि तआला वकुल बियमीनिका मिम्मा यलीका। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमें ये रिवायत अब्दुल्ला बिन सब्बाह हाशमी बसोरी ने बयान की। वो कहते हैं कि हमारे पास इसे अब्दुल आला ने मामर के वास्ते से बयान किया। उन्होंने ये रिवायत हिशाम बिन उरवा से उनके वालिद के हवाले से रिवायत की और उन्होंने अमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी। अमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना रखा हुआ था। आपने फरमाया, बेटा करीब हो जाओ और बिस्मिल्लाह कहकर दाएं हाथ से अपने करीब से खाना शुरू करो। देखिए यहाँ फरमाया उदनु मिन्नी या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, यानी कि यहाँ पर या बुनैया का लफ्ज़ ये शफ़क़त और इसके हाल के एहतमाम के लिए आया है। इसमें बड़ों को ये हिदायत की गई है कि वो छोटों पर शफ़क़त, मोहब्बत और तवज्जो इनायत करें, ख़ास तौर पर खाने के वक्त, क्योंकि खाते वक्त बच्चे जो हैं वो शर्म महसूस करते हैं, हया महसूस करते हैं। फिर हज़रत आमिर बिन अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खाने के 3 आदाब सिखाए। पहला अदब ये सिखाया फ़सम्मिल्लाहि तआला के बिस्मिल्लाह कहिए, और फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अगर बिस्मिल्लाह ऊंची आवाज़ से पढ़ी जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो इसके पास हैं वो भी इसको सुन ले। वैसे तो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पढ़ने से सुन्नत अदा हो जाती है, लेकिन अगर पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो ये ज़्यादा अफजल है। फिर दूसरा अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बारे में फरमाया वकुल बि यमीनी का, और दाएं हाथ से खा। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि इज़्ज़त और शराफत और एहतराम के तमाम काम दाएं हाथ से करने चाहिए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई उज़ुर हो या दायां हाथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता तो फिर बाएं हाथ से इस्तेमाल की इजाज़त है, क्योंकि दाएं हाथ से काम करने में बरकत है। इसलिए दाएं हाथ को आमाल शरीफा के साथ खास कर दिया और आमाल सहिया को बाएं हाथ के साथ। जमहूर उलमा का मसलक ये है। इसी तरह बिस्मिल्लाह कहना बिल इत्तिफाक सुन्नत है और दाएं हाथ से खाना ये जमहूर के नज़दीक सुन्नत है और बाज़ के नज़दीक वाजिब है, इसलिए कि एक बाएं हाथ से खाने वाले शख्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई थी तो इसका हाथ शल हो गया था, जिसका इबरत अंगेज़ वाक़या हदीस की किताबों में है कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई के कुल भी यमीनी का, यानी दाएं हाथ से खाओ। तो उस शख्स ने कहा ला अस्ततीउ, मैं तो उसके साथ खाने की ताकत नहीं रखता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इस गुस्ताखाना जवाब पर नाराज हुए और फरमाया ला इस्तक़अता, तेरी ताकत भी ना हो। तो इसका हाथ शल हो गया और इसके बाद फिर वो दाएं हाथ से कोई चीज़ भी अपने मुंह के करीब ना ले जा सका, जबकि इस शख्स का दाएं हाथ से खाने में कोई उज़र नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि इसका इरादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत था, इसलिए उस पर बद्दुआ की तो इसका हाथ शल हो गया। इसी तरह इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि बाएं हाथ से शैतान खाता है, इसलिए तुम बाएं हाथ से मत खाओ। तो इसलिए बाज़ उलमा के नज़दीक इन रिवायात की बिना पर दाएं हाथ से खाना खाना वाजिब है। जमहूर के नज़दीक ये सुन्नत है, लेकिन इन रिवायात की वजह से एहतमाम ज़रूरी है।
کیونکہ آج کل کے لوگ اس سے غافل ہیں، بالخصوص پانی پینے میں تو بائیں ہاتھ سے پانی پینے کی عام وبا پھیل گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے پیو، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ پھر کھانے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا آداب سکھایا، وہ یہ ہے مما یلی کا، یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی اگر بہت سے افراد ایک جگہ کھا رہے ہوں اور برتن ایک ہو اور کھانا بھی ایک ہی نوعیت کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ پھر یہاں پر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے سامنے سے کھانا کھائے اور اپنے سامنے سے کھانا کھانا سنت ہے، چاہے کھانے والا اکیلا ہو یا بہت سے ہوں، اس لیے کہ ہر طرف اگر ہاتھ رکھا گیا یعنی ہر طرف ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانا ایک غیر مہذب عادت ہونے کے ساتھ ساتھ کھانے والے کے حریص ہونے کی بھی علامت ہے، بلکہ یہ تو ایک قسم کا جانوروں کا کھانا ہوا۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ بچ جانے والا کھانا دوسروں کے لیے کراہیت کا سبب اور اپنے ساتھ کھانے والوں کا طبعی نفرت اور قطع تعلق کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ ایک قسم کا بدترین برتاؤ ہے۔ ہاں، اگر برتن میں مختلف اشیاء ہوں پھر اپنی اپنی پسند کی چیز دوسری طرف سے بھی اٹھائی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کھانا لایا جاتا تھا تو آپ اپنے سامنے سے کھایا کرتے تھے، اور اگر کھجور یا کوئی میوہ وغیرہ لایا جاتا تو پھر ہاتھ مبارک کے ذریعے ادھر ادھر سے بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے قطلے برتن میں تلاش کرتے تھے اور تناول فرماتے تھے، جو کہ اس روایت کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے کھانے سے فراغت کے بعد ایسا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبین میں بھی کوئی شخص نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دراصل یہاں پر نہیں کی جو علت ہے وہ ساتھیوں کی تکلیف کی وجہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اقدام میں وہ موجود نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کسی کے ساتھ کھانا یہ باعث برکت اور باعث عزت کا سبب تھا، اور ہر کوئی اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوں، اس لیے یہاں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔